Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل. جسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں. تو میرے دوستو، آج نخبۃ الحدیث کی 23ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے کہ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. انسان محنت کرے اور محنت کا پھل نہیں ملے. انسان کھیتی اگائے پر کھیتی صحیح نہ اگے، اس کا محنت، اس کی کوشش، اس کی کاوش سب کچھ رائے گاں جائے. تو رب العالمین کا بھی یہی اصول ہے کہ فلاں شخص نے میرے 3 اصولوں کو توڑا ہے، میرے اصولوں کے خلاف گیا ہے، اور فلاں شخص نے میری بات نہیں مانی ہے اور میرے حکم کی عدولی کی ہے، میرے نبی کی نافرمانی کی ہے، میرے صحابہ کے نقشے کے، میرے نبی کے صحابہ کے نقشے قدم پر نہیں چلا، لہٰذا ایسے شخص کا رجسٹر میرے پر لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسے شخص کے اعمال ریجیکٹ کرتا ہوں. رب العالمین ریجیکٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ کے رب العالمین کے بنائے ہوئے دین اسلام کے جو اصول ہیں اس کی پابندی نہیں کی گئی، اس کی خلاف ورزی کی گئی. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان 5 وقت بھی محنت کرے نماز پڑھنے کی، اور 5 وقت نمازوں کے آگے پیچھے سنت اور نوافل بھی ادا کرے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھے اور دن کو اشراق بھی پڑھ لے، رات کو وتر بھی پڑھ لے، لیکن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. میں آپ کو اس حدیث سے اخذ ہونے والے جو 3 مسائل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے حاصل ہونے والے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب آپ وہ سمجھ جائیں گے، یقین جانیے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو خود کی اصلاح آپ کر پائیں گے، وگرنہ آپ خود کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہن آذانہن، کہ 3 ایسے کیٹیگری کے آدمی ہیں، 3 ایسی کیٹیگری کے آدمی ہیں لا تجاوزو، کہ ان کی نماز اور ان کی عبادت تجاوز نہیں کرتی آذانہن، ان کے کانوں سے. ان کے کانوں سے ان کی جو عبادت ہے نماز کی وہ اوپر جاتی نہیں، بس کانوں تک ہی رہتی ہے، نیچے نیچے. العبد العابق، ایسا غلام جو اپنے مالک کو دھوکہ دے کے بھاگ جائے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. دھوکہ دیا، وہ بھاگ گیا اور مالک پریشان رہا، اس کی وجہ سے مالک کے کام کافسرے رہ گئے. تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تو جتنی دیر تک وہ بھاگا رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وامرأۃ باتت، ایسی خاتون جو رات گزارے وزوجها علیہا ساخط، اس حال میں عورت رات گزارتی ہے کہ وزوجها، کہ اس کا خامد علیہا ساخط، اس کے اوپر غصہ ہے، اس کے اوپر ناراض ہے اور اس نے اس کے اوپر کاوڑ کی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ، ایسی قوم کا امام یا ایسی شہر کا امام، ایسی بستی کا امام، ایسے محلے کا امام، ایسی سوسائٹی کا امام، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور وہ اپنے امام کو ناپسند کرتے ہوں، وہ اپنے امام کو محبت نہ کرتے ہوں، اس سے نفرت کرتے ہوں، ایسے امام کی، ایسی عورت کی اور ایسے بھاگے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہن آذانہن، کہ ان کی عبادت جو نماز ہے وہ ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہر نیکی، ہر عبادت اور ہر جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے ہاں کیسے پیش ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن اور رات کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. جن کی ڈیوٹیاں دن کو ہیں
وہ مغرب کے ٹائم طلوع آفتاب کے وقت آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی رات کو ہے وہ طلوع آفتاب کے وقت یہاں پر زمین پہ نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب دن والے فرشتے جاتے ہیں رات والے آتے ہیں، تو رات والے فرشتے فجر کی نماز پڑھ کے اور فجر کی نماز کے وقت یہاں سے جاتے ہیں، اور پھر دن والے ڈیوٹی جو کرتے ہیں فرشتے وہ دوبارہ آتے ہیں۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہاں سے جتنے بھی اعمال ہیں وہ فرشتے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین تو پرماننٹ ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، یہ انسان کے سائے کی طرح انسان کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو نیکیوں پر لے کے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس، جو برائیاں لے کے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس۔ ہم انسانوں کی جتنے بھی کرتوت ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ بد ہیں وہ جو نیک ہیں، وہ سارے کے سارے رب العالمین کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ دن اور رات کے جو فرشتے ہیں ان کی جو شفٹ لگی ہوئی ہے وہ اپنی شفٹ تبدیل کرتے ہیں، وہ سارا کچھ لے کے جاتے ہیں۔ دن والے فرشتے دن کے گناہ اور دن کے اجر و ثواب اور دن کی نیکیاں لے کے جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے جو ہیں رات کے گناہ اور رات کی جو کی جانے والی نیکیاں ہیں وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ ایک ایسا یعنی تین کیٹیگری کے ایسے انسان ہیں، ایسے افراد ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین ان کی عبادت دیکھنا، ان کی کوئی نیکی کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا العبد العابق حتی یرجع، پہلا کیٹیگری کا وہ انسان ہے کہ جو اپنے غلام جو ہے وہ اپنے مالک کو دھوکہ دے اور وہ بھاگ جائے۔ اب ہمارے ہاں غلاموں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلے اسلام کا جو دور تھا، پہلے اس کے اندر غلاموں کا، لونڈیوں کا بہت زیادہ تصور پایا جاتا تھا۔ وہ اس بنا پہ کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ سے آیا ہوا جو مال ہوتا تھا، چاہے وہ بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، وہ مرد ہوں یا جوان ہوں، جو بھی ہے وہ چیز لونڈی اور غلاموں کی صورت میں تقسیم ہوتا تھا، اور جو مال آتا تھا وہ مال غنیمت کے طور پر بیت المال میں جمع ہوتا تھا، وہ غربا، مساکین پر اور مجاہدین پر، غازیوں پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اس وقت کا اصول ہے کہ کوئی بھی غلام اگر اپنے مالک کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کو بن بتائے پریشان کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں اگر لونڈی اور غلام کا کوئی تصور نہیں ہے تو آج ہمارے دور میں نوکر، چاکر، خادم، امپلائے اور جو آفس بوائے، میڈ، یہ چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر یہ چیز اس کیٹیگری کے جو بھی شخصیات ہیں یا خواتین ہیں، اگر وہ اپنے مالک کو دھوکہ دے کے جاتی ہیں، بنا بتائے وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں، یا بنا بتائے وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں، بنا کسی انفارمیشن کے وہ اپنے مالک کو جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا۔ اور دھوکے والی جو خاصیت ہے، کیٹیگری ہے، اس کے اندر وہ دونوں برابر کے شریک ہے، یہاں تک کہ وہ آ کے سوری کریں، اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ جو سائن کیا تھا اس کے مطابق وہ عمل کریں، اور بعد میں وہ اپنا ریزائن لکھیں، 1 مہینہ پہلے بتا دیں کہ بھئی ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ اپنا کوئی اور بندوبست کر لیں، میں اپنا اور بندوبست کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں یا کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں۔ یہ چیز بہترین ہے اخلاقی طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کیٹیگری جو بیان کی گئی تھی اس سے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو بھی غلام، لونڈی اپنے مالک کو، اپنی مالکن کو دھوکہ دے کے چلا جائے یا چلی جائے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس اپنے مالک یا مالکن کے پاس آ جائے۔ اور دوسری کیٹیگری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، کہ ایسی عورت جو رات گزارے اور اس کا خاوند اس پہ ناراض ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جو اپنے خاوند سے بے جا ڈیمانڈز رکھتی ہیں، اپنے خاوند کو ذہنی سکون نہیں دے پاتی، اپنے خاوند کو بے جا پریشان کرتی رہتی ہے، اپنے خاوند کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے تان و تشنی، گالن گلوچ، لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ناشکری کرتی ہے، اپنے خاوند کی دن رات کی جانے والی محنت اور دن رات کی جانے والی کوشش سے کمائے جانے والے جو پیسے ہیں ان پر وہ شکر گزاری نہیں کرتی، ان پر اکتفا نہیں کرتی،
اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہے بار بار اپنے خاوند کو کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میں شادی سے پہلے ایسی تھی، میں شادی سے پہلے فلاں تھی، میں شادی سے پہلے فلاں تھی، میرا حسن تباہ ہو رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ خاوند اگر رات کو نماز کے لیے جاگتا بھی ہے تو وہ اپنے خاوند کو بول دے کہ آپ کی اٹھنے کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، یا جو آپ الارم لگا کے سوتے ہیں اس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے، پھر آپ کی نیند خراب کر کے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آتے ہوں، اس کے بعد اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہوں تو پھر آپ کے ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کے کام کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کے آفس جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کی وجہ سے مجھے جلدی اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ پھر جب اگر میں سوتی ہوں دن کے ٹائم، کوئی کام کرنا ہوتا ہے دن کے ٹائم، تو میری جو کیا نام ہے، میری جو نیند ہے وہ خراب ہوتی ہے، آپ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ چیز، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس وہ سہولت ہے، میرے پاس سہولت نہیں ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہوں۔ یہ چیزیں خواتین کی طرف سے اگر خاوند کو تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور خاوند اس اپنی بیوی کی بار بار ناقدری کی وجہ سے جو وہ اپنی خاوندوں کی کرتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اپنے بیویوں پر ناراض ہیں، ایسی خاتون جو ہے اگر وہ رات گزارے، جتنی راتیں وہ گزارے گی، جب تک اس کا خاوند اس پہ ناراض رہے گا تب تک عورت پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی واجب رہے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسی عورت پہ لعنت کرتی ہیں کہ جو اپنے گھر کو گھر نہیں بناتی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی، خاوند کو بیجا پریشان کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، منہ پہ آ کے وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے، اور یہاں تک معاملات پہنچتے ہیں کہ وہ خاوند کو دھکا دے، خاوند کو مکے مارے، خاوند کو تھپڑے مارے، اور خاوند کا گرے بان پکڑ لے۔ یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اور خاوند کو خاص طور پہ اس کی روزی کا تانا دینا، اس کے گھر کا تانا دینا، اس کے والدین کا تانا دینا، اس کی بہنوں کی برائیاں کرنا، والدین کی برائیاں کرنا، بھائیوں کی برائیاں کرنا، اس کے خاندان کو برا بلا کہنا، اور ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو برا بلا کہنا کہ میں آپ سے پچھتا رہی ہوں شادی کر کے، میں آپ سے شادی کر کے تنگ آ چکی ہوں، میں نے آپ سے شادی کی تھی کہ آپ مجھے عزت دو، کہ آپ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ کر کے رکھ دیا، وہ کر کے رکھ، یعنی کہ خاوند کی ہر طرح کی وہ ناقدری ناشکری کر کے زندگی گزار رہے اور خاوند اس پہ ناراض ہو جائے، تو ایسی عورت پر رب بھی ناراض رہتا ہے اور فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر خاوند سے عورت اپنی بیجا خواہشات یا اپنی بیجا پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، ایک صورت ہے جس کی وجہ سے عورت اپنے خاوند سے اگر لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور خاوند وہ چیز حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تب عورت اس چیز سے استثنا ہے، وہ خاوند کو پکڑ ہوگی، خاوند سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تو نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، تو نے اپنی بیوی کی جو ضرورت تھی، اور وہ ضرورت بیوی کی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ضرورت بیوی کی سیکس ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان اپنی بیوی کی پوری نہ کر پائے اور عورت بار بار تقاضا کرے کہ مجھے میری ضرورت جو حقوق زوجیت ہے وہ پورے چاہیے، مجھے وہ چیز پوری چاہیے، تب بھی خاوند اس چیز پہ توجہ نہ دے اور جس کی وجہ سے عورت ناراض ہوتی ہے، تب عورت پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ اس پر لعنت نہیں کریں گے، اور اگر وہ ناراض بھی ہوتی ہے تو خاوند چاہے جتنا مرضی اسے ناراض ہو جائے، عورت کو گناہ اس بات کا نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسی بستی، شہر، محلے، سوسائٹی کا امام، ایسے علاقے کا امام کہ جس کو مقتدی جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اور مقتدی کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آج کل کے حوالے سے میں آپ کو چیز بتا دینا چاہتا ہوں، مقتدی امام کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا طور طریقہ اپناتے ہیں، ایسا انسان کے ساتھ، امام کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا سلوک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہم سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے، امام جو ہے وہ ہم سے گھر کوارٹر کی ڈیمانڈ نہیں کرے، اگر امام کی ضرورت ہے، اس کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہم سے فیس کی ڈیمانڈ نہیں کرے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ اور میرے لیے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کرو، میرے لیے گھر بنا کر دو، میں کرائے پہ نہیں رہ سکتا، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تنخواہ بڑھا دو۔ یہ چیزیں کچھ مقتدی پسند نہیں کرتے، اور امام کے اندر کچھ مقتدی غلطیاں نکالتے ہیں کہ امام صحیح تقریر نہیں کر رہا،
یہ امام جو ہے وہ اس کے اشارے غلط تھے، وہ بچوں کو صحیح نہیں پڑھا رہا، وہ ہماری بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہا، وہ یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ خود مسجد میں ایک ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بلا کے یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے ہمارے پاس پڑھنے نہیں آ رہے اور ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ ہر چیز پیچھے سے بھول جاتے ہیں چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں ہمارے بچے ہیں، اور جب ریزلٹ یا ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے یا وہ اپنے بچوں سے خود سنتے ہیں پھر وہ امام کے آ کے گلے پڑتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے بچوں کو اچھے سے نہیں پڑھا، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح مقتدی ہوتے ہیں کچھ ایسے کہ جو اس بات میں ناراض ہو جائے کہ امام 2 منٹ لیٹ کیوں آیا، حالانکہ وہ خود 10-10 منٹ لیٹ آئے اور 3-3 4-4 رکھتے ہیں پیچھے سے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور وہ امام کو 2 منٹ لیٹ آنے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے گھڑی نہیں دیکھی، آپ کے پاس گھڑی بھی ہے، یہاں پہ ہر چیز آپ کو ٹائم کا مقرر کا پتہ ہے، پھر بھی آپ نے آ کے 2 منٹ نماز سے لیٹ پڑھائی، ہمیں انتظار کرنا پڑا، ہمیں فلان جگہ جانا تھا فلان جگہ جانا تھا، یعنی کہ 2 منٹ انتظار نہیں کر سکے امام کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے امام کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ امام کا مواخذہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ امام کے اوپر اس طرح کی جو ایلیگیشن ہے، اس طرح کے جو اعتراضات ہیں یا اس طرح کے جو طعن و تشنیع ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو فلاں تقریر کی تھی فلاں موقع پہ اس حوالے سے یہ تقریر نہیں کرنی تھی، آپ کو اس موضوع پر تقریر کرنی تھی، پھر وہ امام سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر ایسے کہ آپ نے ہمارا جنازہ نہیں پڑھایا اور آپ نے جنازے میں فلاں فلاں دعائیں نہیں پڑھی اور آپ جنازے میں رونے والے نہیں ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے ہمارا جنازہ اچھے سے نہیں پڑھایا، آپ کیسے بخشش ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ چیزیں امام کے ساتھ درپیش آنے والے مسائل ہیں۔ اور دوسری بات، امام کے ساتھ اس لیے بھی لوگ ناراض رہتے ہیں کہ وہ فلاں کو کھڑے ہو کے ملتا ہے، فلاں کو کھڑے ہو کے ملتا ہے، ہمیں نہیں کھڑے ہو کے ملتا، فلاں کو عزت احترام بہت زیادہ دیتا ہے، ہمیں زیادہ عزت و احترام نہیں دے رہا، اور فلاں کے ساتھ امام ہنس کے بات کیوں کر رہا تھا، میرے ساتھ ہنس کے بات کیوں نہیں کی امام نے، اور امام نے فلاں کو زیادہ ٹائم دے دیا مجھے زیادہ ٹائم کیوں نہیں دیا، امام فلاں کے ساتھ بیٹھا رہا ہنسی خوشی ہر چیز، اور جب میں اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے، یہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ بے جا امام پر اعتراضات ہیں، جس کی وجہ سے مقتدیوں کا قصور ہوتا ہے، امام کا یہاں پہ کوئی قصور نہیں۔ امام وقت پہ اذان دے رہے ہیں، وقت پہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، وقت پہ وہ آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، وقت پہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، وقت پہ وہ اٹھ کے ہر کام کر رہا ہے، جمعہ خطبہ دے رہا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے، پھر بھی آپ امام کے اوپر اعتراضات کرتے ہو کہ آپ ہم سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرو، آپ ہم سے رہائش کی ڈیمانڈ نہیں کرو، آپ ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرو۔ امام جو ہے وہ اپنا دین کیوں بیچتے ہیں؟ امام کے پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ فری میں پڑھاتے تھے، یہ چیزیں پہلے دور والی اگر ہم دیکھ لیں تو سارے کے سارے مقتدی اس چیز میں گناہگار ہوں گے۔ پچھلے دور میں جب محدثین علماء اور خلافت کا دور تھا تب ایک امام اپنے 3 مہینے کی تنخواہ جمع کر لے تو وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ امام کی ساری زندگی کی تنخواہ اکٹھی کر لو، امام کی ساری زندگی کی جو سیلری ہے وظیفہ ہے وہ اکٹھا کر لو، پھر بھی وہ عمرے کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ آج کل امام کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر سال عید قربان پر قربانی نہیں کر سکتا۔ آج امام کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے بچے گلیوں میں گھومتے ہیں میلے کچیلے کپڑے پہن کے، پرانے کپڑے پہن کے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلوا نہیں سکتا۔ آج امام کی کنڈیشن یہ ہے کہ امام اگر ایک ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کے لیے اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ بھئی میری بھی ضروریات ہیں، میرے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں، میری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ادا کرنی ہیں۔ یہاں پر امام گناہگار نہیں ہوتا، یہاں پر گناہگار سارے وہ مقتدی ہیں جو کہ امام کو کم و بیش تنخواہ 15 20 25 سے زیادہ دے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے امام حقوق العباد ادا نہیں کر پاتا۔ جب امام حقوق العباد ادا نہیں کر پاتا، مثال کے طور پہ نہ وہ اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرے، نہ وہ اپنے بیوی پر صحیح طرح پیسہ خرچ کر پا رہا ہے، نہ وہ اپنا گھر اچھے سے چلا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں اچھی سبزی روٹی کھا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے والدین کو کچھ دے پا رہا ہے، نہ وہ اپنی بہنوں کو کچھ دے پا رہا ہے، یہ جو حقوق العباد ہے نہ وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دے پا رہا ہے، نہ وہ قربانی کر پا رہا ہے، نہ وہ عمرہ کر رہا ہے، نہ وہ حج کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آپ کا غلام ہے، امام جو ہے اس کو آپ نے خرید لیا ہے 20,000 25,000 15,000 میں، تو جس کی وجہ سے امام کے اوپر یہ ایلیگیشن سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں۔ ایک ایسی صورت ہے
جس کی وجہ سے امام کی اوپر اگر مقتدی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تب وہ اس امام کی نماز عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ ایسے کہ ایک امام ہے جس نے غیر شرعی کام کر دیا، جس نے گناہ کر لیے مسجد میں، جس نے ایسی رسومات بجا لائیں، ایسی بدعات بجا لائیں جو اسلام کا حصہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے تمام کے تمام اہل علاقہ یا اہل محلہ یا اہل سوسائٹی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس امام سے ناراض ہوتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، آپ کا یہ عمل غلط ہے، شرعی اصولوں کے تقاضوں کو توڑ رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، لہٰذا آپ سے ہم سب ناراض ہیں، یا آپ اپنے اصلاح کر لیجئے، یا پھر آپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے لے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی نماز نہیں ہوگی، پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی، تو پھر معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ چیز شرعی اصول کے خلاف اگر امام جائے، شرعی اصولوں کو امام توڑے، غیر شرعی رسومات کو بجا لائے، بدعات کو بجا لائے، پھر امام سے اگر مقتدی ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ امام کی جو نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ مسائل جو 3 تھے میں نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر کوئی بھی بھائی یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہم ان الجھنوں سے، ان کیٹیگری سے کیسے نکل سکتے ہیں، ان کیٹیگری سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، سب سے پہلے ہم نے اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہے، جو وہ لے کر آئے اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ کہ شرعی اصول توڑنے کی وجہ سے، شرعی اصولوں کے خلاف جانے کی وجہ سے اس پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر جا کے امام کا مواخذہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہوگی، تو بات تو بہت زیادہ لمبی ہوگی، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں، آپ کی سمجھ بوجھ میں آ جائیں، آپ اس کو غور و فکر میں لا سکیں، اپنے عمل میں لا سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنے رہن سہن جو آپ کا ہے اس کو اچھا اور عمدہ اور خوبصورت بنا سکیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پہ نازل ہو سکیں۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی گزارش کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.